الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم عمائدین جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بہت ہی قابل احترام شرکائے مجلس، بات شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ یہ خالی جگہ پر کریں اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن میں معذرت خواہ ہوں، آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ خاص طور پہ دروازے کے آگے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے میری درخواست ہے اٹھیں، اور میرے بائیں ہاتھ بہت جگہ ہے، دروازے والے اٹھ کے آگے آئے، میرے بائیں ہاتھ بہت جگہ ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ اٹھ کے آگے آ جائیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی بات ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے کس قدر نیچے اتر کے ہمیں ہدایات دی۔ فرمایا جب تمہیں کسی مجلس میں کہا جائے جگہ پیدا کرو، آگے آ جاؤ، جگہ بنایا کرو، اللہ تمہاری جگہ بنائے۔ بعض دوستوں کی عادت ہے کافی جگہ آگے ہوتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، رب کی منشا کے خلاف ہے۔ مل کے بیٹھیں، جڑ کے بیٹھیں۔ عزیزوں، روایتی جملہ ہے کہ بڑی متبرک بنتی ہے، اکثر بولا جاتا ہے، میں نے بھی بول دی ہے اور ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، لیکن یقین کر لو کہ یہ بڑی متبرک ہے۔
اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں رحمان اور اس کے حبیب کا ذکر ہو. صرف ایک اسی غرض کے لیے لوگ جمع ہو کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہو. اور کوئی غرض نہ. انما الاعمال بالنیات. آپ بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں, میں بھی اپنے دل کو ٹٹول رہا ہوں. ہمارا سوائے اس کے مقصد کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر سنیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق تبدیل کریں. یہ ہمارا مقصد ہے. آپ اس سے متفق بولو نا ذرا. میں نے بھی بولنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی بولنا ہے. تبدیل کریں. ہم سنتے بہت ہیں, بہت کم کرتے ہیں. تبدیلی سرے سے نہیں آتی. لیکن آج میں اور آپ تحریہ کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر سنیں گے تو وہ ہمارے لیے آئینہ بن جائے. ہم اپنے نقش و نگار کو اس کے اندر درست کریں. ہم اپنے افکار کو درست کریں. ہم اپنے اعمال کو درست کریں. رب بڑا رحیم ہے. کتنا رحیم ہے, کائنات قیامت تک اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. اور یہ تب پتہ چلے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور کھڑے ہو جائے گا اور نتیجہ نکلے گا. تو ہی نادام چند کلیوں پہ تناب کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. کتنا رحیم ہے, کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. اللہ خود فرماتے ہیں سورہ زمر, خالصتاً گناہگاروں کے لیے آئے تو خالصتاً. ماں کا جو بچہ ماں سے دور ہو, ماں کو وہی بار بار یاد آتا, ہناہٹ پہ اس کا گما ہوتا. کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو دیکھو کہیں میرا لخت جگر تو نہیں آیا. رحمان کو ان بندوں کا زیادہ انتظار ہے تو اس سے دور ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے حبیب ان کو بتا دو کہ نہیں یا اللہ, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کو میری نافرمانیاں کی, گناہ کیے, اپنی جانوں پہ ظلم کرنا. تم بند گلی میں نہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں. اور علامہ ابن کثیر نے اس موقع پہ ایک روایت نقل کی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک نیا نیا بدو مسلمان بیٹھا ہوا تھا اور وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گیا کہ اللہ کے نبی میرے تو بہت ہی گناہ ہے, میرے تو بہت. حضور نے دلاسا دیا اور پھر اور زیادہ شدت سے رونے لگا, میرے بہت ہی گناہ, میں کیسے بخشا جاؤں. آپ خاموش ہوئے, تھوڑا سا توقف فرمایا اور پوچھا ہمارے بشیر میں سب سے زیادہ بکریاں کس, صحیح
بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت آئی ہے، اسی آیت کی تفسیر میں آئی۔ حضور وہ فلانا قبیلہ ہے بنو کلب، کہا اس کی بکریوں کے بال گن سکتے؟ اللہ کوئی ایک بکری کے بال نہیں گنے جا سکتے، اور قبیلہ بنو کلب کی سینکڑوں بکریوں کے بال کون گنے گا؟ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان تو بھی ناگاہ چند کڑیوں پہ کنار، پچھتاوا یہ ہوگا کہ اتنا رحمان اتنا رحیم رب تھا اور ہم دنیا میں چکے کھا رہے تھے، ہم برباد ہو رہے تھے، بربادیوں نے ہمارے گھر کی راہ دیکھی، پریشانیاں، امن و امان خوف کے سڑکے ہماری زندگیوں کو اجیرن کر رہے تھے، اور رب تو میری شہادت سے قریب ہے، رب تو میرے سینے کے بھید جانتا ہے، رب تو علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، رب تو ہر لمحے میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو میرے ساتھ ہے، میں خود اس سے تنہا ہو جاتا ہوں، میں خود اس سے دور ہو جاتا ہوں، میں تو ہے ساتھ، میرا بچہ بھی نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے، میری بیوی بھی نہیں جانتی میرے دل میں کیا ہے، میرے دوست بھی نہیں جانتے میرے دل میں کیا ہے، کسی کو اندازہ نہیں کہ مجھے چیز کیا لگی ہے، لیکن میرے سب کو لمحے بے شک عزیزو، اسی کو قرآن میں دو مقامات پہ اللہ نے فرمایا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کا قدر ہی نہیں پایا، اور رسول رحمت سب سے بڑی نعمت ہے، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننا چاہتے ہو؟ یہ تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے آپ سے آزاد ہیں، سب سے بڑی نعمت میں نے تمہیں اپنا نبی دیا تمہارے میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، یہ رحمت کا ذکر ہے، یہ جنتوں کا ذکر ہے، یہ کامیابیوں کا ذکر ہے، یہ سرفرازیوں کا ذکر ہے، یہ بلندیوں کا ذکر ہے، تمہیں ذکر سے منہ موڑتے اور تمہیں ذکر سے پیچھا چھوڑاتے، تمہیں نبی سے پیار ہے تو کبھی میرے نبی کی زندگی کے حالات پڑھتے؟ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ نبی سے تمہیں بڑا پیار ہے تو نبی کی ایک حدیث تو سناؤ، ہم 99% فیل ہو جائیں، جو رحمت ہے سراسر رحمت ہے۔ آج ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، جیسے جیسے میری عمر کے لوگ تو اب چل چلاؤ کے مرحلے میں ہیں، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا خوف ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اسی ربیع الاول میں غور کریں کہ میرے نبی نے 13 سال میں پورے عالم کی تقدیر صرف عرب کو نہیں بدلا، پورے عالم کی تقدیر یہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار، چھوٹی سی قوم کو اٹھایا اور دنیا کا امام بنا دیا، 13 سال کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا بننا، میرا سیرت بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا مختلف ہے،
नाराज नहीं होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी साफ और सच्ची बात। 13 साल में जिंदगी बदल गई, औलादें बदल गई, बीवियां बदल गई, माहौल बदला, मुआशरा बदला। बच्चियों को जिंदा सरगोर करने वालों को दुनिया भर की बच्चियों का रखवाला बना। 13 साल हमारे सामने। मैं कोई नई बात तो आपके सामने अर्ज नहीं कर रहा। मैं 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। लोग समझ गए अलविदाई खुतबा है और आंखों से अश्क रवा है सुनने वाले, और एक एक चीज को पकड़ रहे हैं। लोगों 2 चीजें छोड़ेगा, एक अल्लाह की किताब, दूसरा मेरी सुन्नत। वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान और हम खार हुए तारक के कुरान। और अगर आज ये नुस्खा हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो क्या हम अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? कि मेरे नबी ने 13 साल में जिंदगी तब्दील की ना लोगों को, और कुरान पूरा नाजिल नहीं हुआ था, जस्ता जस्ता नाजिल हो रहा है। पूरी हिदायत सामने नहीं आई थी, पूरी प्लानिंग सामने नहीं आई थी लोगों की। आज तो मुकम्मल हर चीज मौजूद है। तो वहां 13 साल लगे थे, मैं कहता हूं यहां 13 दिन नहीं लगेंगे और पूरी उम्मत की तकदीर बदलेगी। उसे कुरान को पकड़ना पड़ेगा, मुझे यकीन नहीं। और यही सबसे बड़ा मसला है। आखिरी किताब है, मैं तो नहीं पढ़ता। आप में से कोई पढ़ता है तो हाथ खड़ा कर दे। तिलावत नहीं मेरे बेटे, पढ़ना। जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हो, जैसे सॉफ्ट इंजीनियरिंग पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर को जैसे पता करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, कोई नहीं पढ़ता। मैं बच्चे को मस्जिद के करीब नहीं जाने देता। मैं अपनी जमीन बेचता हूँ, मैं जेवर बेचता हूँ, मैं कानून में बच्चे को भेजता हूँ, मैं लाहौर ग्रामर में बेचता हूँ, मैं बीकन हाउस में बेचता हूँ। मुझे फिक्र है तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मेरा बच्चा चाहे गालियां दे, अंग्रेजी दे। जुबान से कहती थी कि ला इलाहा तो क्या हासिल। आज सबसे बड़ा मसला यकीन का है। ये मैंने सूरत सब की आयतें आपके सामने तिलावत की है। मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजूदा ये है कि इसी गोश पोश के इंसानों को यकीन से माला माल कर दिया। अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। उन्हें यकीन नहीं है कि अल्लाह हमारे साथ। सारे अंबिया का अगर एक मुश्तरका विरसा है तो वो यकीन की दौलत से अपने मुसलमानों को माला माल है। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। और वो कलमा शऊर का कलमा, अल्लाह का तसव्वुर, उसके ऊपर छा जाना, यकीन पैदा करेगा। मगलूब गुमा तू है, खुदाए नम जदर का दस्ते कुदरत तू, जुबान तू है, बड़े हैं चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू। जैसे मूसा समुंदर के किनारे खड़े हैं तो समुंदर 2 टुकड़े कैसे होता है? इसी यकीन से होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिरा दिया गया है। आग गुलजार कैसे बनती है? इसी यकीन से बनती है। इब्राहीम, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे ये बताओ कि मेरे साथ जो बीत रही है मेरे रब को उसकी खबर है, वजूद लम्हे लम्हे की खबर है, तो मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। ये यकीन था कि अल्लाह खुद आया। कुरान इसमें दलील
وقلنا، یہ نا کیا ہے؟ بولو نا. وقلنا، یہ نہیں کہا جاؤ ہوائیں چل جاؤ، عرش برس جاؤ، جاؤ جنوں کو بھیج دو، جاؤ میرے سارے فرشتے اپنے پڑوس سے ہوا کو بچا دو. نہیں، اسی کو اقبال نے فرمایا. اللہ اقبال سے کروٹ یہ فرمائے. انہوں نے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا. خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا کے لیے ناروں سے دلی کے قلعوں پہ جھنڈے نہیں لگیں گے، یہ ناروں سے امریکہ کی توپوں میں ٹینکوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے. یقین ہے. اور یقین کس چیز کا ہے؟ کہ تو حی و قیوم ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے. اس سے ایک جوہری تبدیلی آتی ہے. یہ تبدیلی بازار میں نظر آتی ہے، یہ تبدیلی بیوی کے ساتھ معاملے میں نظر آتی ہے، یہ تبدیلی ہر آن نظر آتی ہے. زبان قابو میں آ جاتی ہے، نظر قابو میں آ جاتی ہے، ٹانگیں پورا جسم انسان کا اس کے قابو میں آ جاتا ہے کہ میرا رب نہیں کہتا. یہ رب کا تصور ہے. کوئی زبان سے نفرت نہیں نکلے گا، کوئی آپ سے عمل کرتا سے نہیں ہو. حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور ایک دن ایسی گپ شپ مذاق ہو رہی ہے، حضرت بلال کو بلایا. یا بلال، یا ابن الحبشیہ، اے حبشن کے بیٹے. سب لوگوں کے کام کھڑے کہ بلال نے کیا کہہ دیا، بلال کو کیا تانا ملا ہے. فوراً حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہو گیا کہ میری زبان سے کیا نکلا ہے. ہم تو بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، اپنی اپنی گفتگو. میرا مجھے معاف کر دو. یہاں کو معافی مانگتے ہیں. ماں کے ساتھ کیسی گفتگو کر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ تو خیر ہمارے معاشرے کا معمول ہے کہ پاؤں کی جوتی ہے، جو مرضی کر لو. اس بیچاری کا کیا ہوتا ہے؟ طاقت کا احساس. بلال مجھے معاف کر، میرے آقا آپ میرے سید ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا. آپ نے تو غلط بات تو نہیں کہی، میں تو ہوں حبشن کا بیٹا. نہیں بلال. حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ زمین میں لیٹ گئے اور اپنا یہ چہرہ مٹی پہ رکھ دیا. بلال جب تک اپنا پاؤں میرے اس گال پہ نہیں رکھو گے مجھے یقین نہیں آئے گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا. ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے اینکر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہم آپس میں بھی یہ کہتے ہیں مجھے معاف کرنا. ہم آپس میں بھی کہتے ہیں جب ہم کسی کو کہیں نا کہ قرآن تبدیلی لائے، اور یار بات آپ کی ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، لیکن دیکھو نا آخر دنیا ہے، تعلیم ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، کیسے تبدیلی آئے گی؟ ہمیں یقین نہیں ہے کہ قرآن سے تبدیلی آئے گی، ہمیں یقین نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک بالکل ایکسپیریمنٹل واقعہ ہے. اسی قرآن نے 13 سالوں کے اندر ایک نئی قوم کھڑی کر دی. ہمیں یقین نہیں ہے. ہم نے اسے مولوی اور ملا کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس قرآن کو ہم نے رد کر دیا. قرآن فکر و نظر کے سانچے تبدیل کر دیتا ہے. قرآن بصیرت اور بصارت کے زاویے تبدیل کر دیتا ہے. قرآن اللہ کی فقر کا احساس دے کے حضرت ابو ذر غفاری جیسے عظیم شخص کو بلال کے قدموں میں گرا دیتا ہے. ایک صحابیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تمہارے رشتے دار کتنے عجیب ہیں، اس میں 2 نام آئے ہیں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا. کہا کیا ہوگا؟ کہا دیکھو جب ہمارے دن اچھے ہوتے ہیں تو سارے رشتے دار یہاں آ کے آج کی ہماری گفتگو ہے. اب ذرا دیکھیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے.
لیکن قرآن جن میں نازل ہوا ان کی فکر کیسے بنی؟ انہوں نے کہا نہیں، بات کچھ اور طرح ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیوی نے کہا دیکھ لو اور طرح کیا ہے، ان دنوں ہمارا ہاتھ تنگ ہے تو کیا وہ آئے؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ میرے حق میں اتنے مہربان ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر ان کا بوجھ سہارنے کی طاقت ہے تو وہ اپنا بوجھ میرے اوپر ڈالتے ہیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر ان کا بوجھ ڈالنے کی طاقت نہیں ہے، سہارنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ اپنا بوجھ میرے اوپر ڈالتے ہی نہیں۔ یہ فکر تبدیل ہونے سے معاشرہ بدلتا ہے، بیسک ایشوز بدلتے ہیں، سوچوں کا رخ بدلتا ہے۔ آج کا کھانا کھا لیا، آج کا کام ہو گیا ہے، کل کی فکر، آج کا بچاوا نہیں، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال ہے۔ گفتوں کو کھایا جاتا ہے، رشتے داروں کو سنبھالا جاتا ہے، اور حساسیت اتنی ہو جاتی ہے معاشرے میں۔ فرمایا تم اگر پھل کھا رہے ہو نا، آج تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے آ رہے ہو نا، تو دیکھو اس کے چھلکے باہر گلی میں ہم سائے کے دروازے کے سامنے نہ پھینک دیں۔ مبادہ اس کے بچے دیکھے اور ان کو خیال آئے کہ ہمارا ابو تو پھل لے کے نہیں آتا۔ ایسا حساس نبی کہاں ہوگا، اور ایسی حساسیت۔ شوربہ بنانے لگے ہو نا، سالن بنا رہے ہو نا، تھوڑا سا پانی بڑھا دینا اور ایک پیالی ہم سایوں کے گھر بھی بھیج دیں۔ وہ مجھ میں سے نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے، مجھ میں سے نہیں۔ کیسے یکجان کری، کیسے یکجان کری؟ اور میرے عزیزوں، آج جب ہمسائے کو ہمسائے کا نام بھی پتہ نہ ہو اور ہمسائے کے حالات کو پتہ ہونا دور کی بات ہے، تو یہ میلاد اور سیرت کی مجلسیں کیا میں میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہو، آپ ذرا اس پر سوچ غور تو کرو۔ یقین میرے عزیزوں سب سے بڑی بات ہے، میرا رب ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کس سے باتیں کرتا رہتا ہے، جب بھی دیکھتے ہیں باتیں کرتا رہتا ہے۔ کوئی جنون کا حملہ کہے گا، کوئی دماغ کا خرابی کا کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن وہ تو ہے نا، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، میں اس سے اپنے دل کی کتھا بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے بنیادی چیز اس کا بندہ ہوگا، اس کی مخلوق ہوگی، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گے، اللہ ہر من کا مرکز بن جائے گا۔ الحب للہ والبغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ انسان مرکز نگاہ ہوگا اور اس کی راحت، اس کی خوشنودی ہر ایک کا فرض ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں کے دکھ کٹ جائیں، لوگوں کی محرومیاں ختم ہو جائیں۔ معاشرے کے اندر یہ جو احساس ہے غربت کا، بڑائی کا، اونچائی کا، نچائی کا، یہ ختم ہو جائے گا میرے عزیزوں۔ یہ سب سے پہلے ختم کر دیا تھا اللہ کے نبی، اس لیے وہ ساری دنیا کھچ کھچ کے دین کی طرف آئی ہے، کھچ کھچ کے آئی ہے۔ نہ ایسا پیار پہلے کہیں ملا، نہ ایسا انصاف کہیں ملا، نہ ایسا مقام کہیں ملا کہ جو نبی رحمت کے دامن میں آ کے ملا۔ اللہ کے حکم، وہ اللہ کے حکم۔ اس لیے میرے عزیزوں، پہلی گزارش جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ پہ کامل کیجیے۔ یہ میرے نبیوں کا ورثہ ہے، میرے نبیوں کا ورثہ۔
اور یہ یقین کی بنیاد محبت ہے. ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اور اس یقین سے اسلام کے وعدے میں یقین ہے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی کافر ہے، کعبے کے قریب بردار ہے، آپ کو چابی نہیں دیتے، آپ اندر سے آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ ٹاکرا ہوا ہے، وہ غصہ ہی کرتے ہیں. آخر آپ نے ایک دن فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن ہمارے قبضے میں ہوگی، ہم جسے چاہیں گے بخشیں گے، ہمارے قبضے میں چابی ہوگی. یہ یقین. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. 3 دفعہ گھوڑے کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے، اور یہ واحد آدمی تھے جو آپ کے وہ طریقے ہجرا کو پہنچ گئے. 3 دفعہ پھر آخر کھڑے ہوئے، سمجھ گئے، ہاتھ جوڑ دیے، حضور مجھے معاف فرما. کہا جاؤ سراقہ اپنا کام کرو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. فرمایا نہیں، اللہ کے نبی مجھے لکھ دی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. کہا کیوں لکھواتے ہو؟ کہا کل جب آپ فاتح بن کے لوٹیں گے نا واپس پڑھنا، تو کوئی اس گستاخی پہ مجھے پکڑنا نہیں. یہ کافر کو دیکھیے، آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، حضرت فہرہ سے فرمایا فہرہ ان کو لکھ دو ہم نے انہیں معاف کیا. اور ساتھ ہی فرمایا سراقہ اس وقت تیرا حال کیا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. حضور کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں؟ کہا ہاں، اس کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، وہ وقت آ رہا ہے. یہ کیا آپ ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کا پکا وعدہ ہے انتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو. لیکن شرط کیا لگائی اللہ نے؟ مجھے مومن بن کے دکھاؤ. یہ قرآن میں 3-4 جگہ پہ اللہ نے اسلوب اختیار فرمایا. یا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لو. مجھے یہ ایمان نہیں چاہیے تمہارا. یہ ساری کی ساری مارکیٹ 2 نمبر مال سے بھری ہوئی، ہر جگہ فریب اور فراڈ ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، جعلی کاروبار عروج میں ہے. کہاں ہے رب کا تصور؟ کہاں ہے جو قیوم کا تصور؟ کہاں ہے اس کے بصیر و علیم اور سمیع ہونے کا تصور؟ وہ تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب نزل علی رسولہ. میرے پہ ایمان مکمل نہیں ہے تب تک میرے نبی پہ ایمان نہیں، جب تک کتاب پہ ایمان نہیں تب تم مومن ہو. کیا کتاب پہ ایمان ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا 50% لوگ ہماری کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ بولے نا ذرا، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، اور میں اس مسجد کے جتنے بھی منتظمین ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں. لیکن کیا عشاء کے اندر کتنے فیصد نمازی ہوں گے جنہوں نے خدا کے پیغام کو سمجھا ہے؟ ہمارے تو ایمان بھی اکثر و بیشتر اس پیغام کو نہیں. ہر طرح کی تبدیلی ہو گئی ہے. آپ نے کیا کر دیا ہے؟ سارا شیڈول ہی خراب ہو گیا. یہی بات کون سا باپ ایسا ہے
जो बेटे का खत देखे और तय करके उसको जेल में डाले। कौन सी किताब दुनिया की ऐसी है जो सिर्फ रखी जाए और समझी ना जाए? ये ईमान। कारोबार अपनी मर्जी से कर, मेरे नबी की कोई मर्जी उसमें शामिल नहीं। मेरे ताल्लुकात, मेरी दोस्तियां, मेरे रिश्ते, मेरे नाते सब अपनी मर्जी के हैं। कौन सा रिश्तेदार तुम्हारे घर में आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता? मैं जब चाहता हूं जो मर्जी को बंदी हटा देता हूं। हजरत की शादी है और आपने औरतों और मर्दों को इकट्ठा बिठा रखा है, जो आप रख नहीं है जुटा रहे। ये तो कुरान का मौजू है, ये पर्दा मौजू है। आपने अपनी बेटी को पुलिस में भर्ती करवा दी है, आपने उसको फजाई मेजबान बना दी है। और मेरे कुरान में तो मेरा रब कहता है कि अगर तेरे घर के बाहर कोई गैर महरम आ जाए और तू घर में अकेली है और तुझे ही जवाब देना है, तो दरवाजे पे जाओ, कड़क के जवाब दे। थोड़ा थोड़ा आगे आ गया, देखिए बाहर साथी खड़े हैं। मैंने इसलिए आपसे, मेरे पास तो बहुत जगह आ गए, आप सुरक्षित उठ के आ जाइए, उठ के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 2-2 फुट सारे आगे आ। आजे आजे, ये इधर बहुत जगह है, इस तरफ बहुत जगह। ये औरत को हुक्म है, मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा अल्लाह कह रहा है। तवज्जो फरमाइएगा मेरी बातों की। कड़क की बात करनी है, मुबादा, कहीं वो तुम्हारी नरम बात का गलत मतलब नहीं। ये दीन का मिजाज है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिजाज से रवैये तरतीब पाते हैं। दीन का मिजाज क्या, वहीं से कानून हद होते हैं। जो औरत को इतनी नसीहत कर रहा है कि तुमने कड़क के जवाब देना है, वो औरत को रिसेप्शन पे कैसे कबूल करेगा? वो औरत को खुदाई मेजबान कैसे बनने देगा? वो औरत को तफ्तीशी अफसर मर्दों के लिए कैसे बनने देगा? जरा सोचे तो, इनसे पर्दा है। कौन कह रहा है? बोलो ना, अल्लाह। क्यों पर्दा है? मैं जानता हूं क्या खराबी आएगी। मैं तुम्हारा खालिक हूं, मुझसे पर्दा की है। दमाद साहब नाराज हो, दमाद नाराज हो, नहीं मुझसे पर्दा की। बंदे जी मेरा फैसला तो नहीं है, तो मेरे रब का फैसला है, मेरे रब का फैसला है। किन किन के यहां बैठ के खाना बिला तकल्लुफ खा सकते हो, पूरी लिस्ट दी है कुरान में। इसलिए दुश्मन ने ये तमाम किया है कि न ये कुरान पढ़े न अमल की नौबत आए। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं बगैर साइंस पढ़े, मैं फिजिशियन नहीं हूं बगैर फिजिक्स, मैं हकीम नहीं हूं बगैर हिकमत, और मैं मोमिन हूं बगैर कुरान पढ़े। नबी ने तो ऐसा नहीं किया है, एक एक आयत उतरती है, एक एक आयत पर खुद अमल करके दिखाया है। इतना मुश्किल अमल मेरे आका ने करके दिखाया, एक एक चीज में अमल करके दिखाया। काम का बदला कौन है? जान का बदला जान है। शादीशुदा औरत अगर जिना करता है तो संसार होगा। मेरे रब का फैसला है, ये कानून नहीं है। तुम्हारे लीडर
تک کہتے ہیں کہ یہ بڑی سخت سزائیں ہیں اور یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. بات کہاں پہنچتی ہے؟ ذرا سوچیں. ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ خدا کی نافرمانی ہے اور ہم اس میں راضی ہیں. ہم اس میں راضی ہیں. کوئی مائی کا لال بتائے میرے نبی نے ایک نماز چھوڑی. پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا؟ الصلاۃ لوقتہا. میرا لیڈر نماز نہیں پڑھتا, میرا پیر نماز نہیں پڑھتا, میرا دوست نماز نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھتا, میری بیوی نہیں پڑھتی, اور ایمان ہمارا کامل. کیسا ہمارا ایمان؟ حضور اس کے بعد دوسرا عمل جو سب سے ضروری ہے, اہم ہے, میں ماں باپ کی خدمت. ماں باپ کی خدمت. آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا کیا حال ہے؟ بچہ پہلی تنخواہ لے کے آئے تو باڈی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے. مائیں آج بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوئی ڈرتی ہیں. باپ بڑھاپے میں جا کے ان کے دستے نگر بن جاتے ہیں اور اولاد گھر پہ راج کرتی ہے. ماں باپ کا احترام. تیسری پھر پوچھا حضور پھر تیسرے نمبر پہ پہنچا اور میں جہاد فی سبیل اللہ تیسرے نمبر پہ آیا. ہاں جب عام نمیر عام ہو جائے جہاد کے لیے تو پھر کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اگر ماں باپ خدمت کے قابل ہیں, بڑھاپے میں ہیں, تو کہا تم نہ جاؤ جہاد پہ, تم ان کی خدمت کرو. علی رضی اللہ ہو. اب یہ میرے نوجوان میری اب بات کو غور سے سننا. زبان سے کہہ دیجیے گا لا الہ, کیا حاصل کہ لوگ نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ. علی میں تیرا نکاح فاطمہ سے کرتا ہوں, تمہیں قبول ہے؟ حضور میری اس سے بڑی اور کچھ کسی کی کیا ہو. علی اشرا مبشرہ میں سے سب سے غریب. علی کو تیری شادی کرنی ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ میں تیری شادی کی تیاری کرنا چاہتا ہوں, تو لا میرے تیرے پاس کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, آپ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. دیکھو کچھ چیز ہو اس کو بیچ دیتے ہیں اور میں تیری شادی کی تیاری کر. آج کے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کمرہ اوپر بن گیا ہے, جہیز لڑکی لے کے آئی, اور کچھ نادانوں نے یہ روایات گھڑ لی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو یہ جہیز دی. جہیز کا تصور نہیں ہے دین, یہ دونوں میں دین کیوں. علی وہ تیرے پاس ایک زرہ تو ہے نا, آدمی ہے تو حضور وہ تو جنگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, پھر خرید نہیں. فی الحال اس وقت کو تو گزارنا ہے نا. جاؤ بازار میں جاؤ اور زرہ بیچ دو. زرہ لے کے بازار گئے. اب یہ الگ واقعہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا اور وہ بڑے طریقے سے انہوں نے زرہ خرید لی کہ علی ویسے تو پیسہ قبول نہیں کرے گا. شادی سے 6 مہینے بعد جا کے تو بیچ دے. زرہ بکی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی. ایسے لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے اور آپ نے پیسوں کے 2 حصے کیے. آدھے پیسے کہا علی یہ تم جاؤ اور گھر کا ضروری سامان خریدو. انتظار ہوتا ہے کہ جہیز کیا آئے, ہم سب اس میں بولو.
علی یہ بقیہ پیسے تم نے ولیمہ کرنا ہے. کوئی مائیکل آج ثابت کرے کہ میرے نبی نے بارات بنا کے لڑکی والوں کے ہاں کھانا کھایا. کوئی ثابت نہیں. اور آج جب 200 300 400 کی براتیں جاتی ہیں تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. نبی کو فرانس والے تکلیف نہیں پہنچا رہے نا، دشمن کا کام ہی ہے. استحداء نبی کے خلاف یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے ہم مبعوث ہوئے ہیں تب سے ہے. اللہ نے کہا اس کی فکر نہ کرو، ان سے میں نپٹوں گا. نبی کو میرے تب تکلیف ہوتی ہے جب 200 کی براتیں بن کے جاتی ہیں اور لڑکے کی ماں سودے کرتی ہے اور کہتی ہے پہلے بیٹے کی شادی پہ تو مجھے کڑے پڑے تھے اور اب یہ تو میرا آخری بیٹا ہے، اب آپ کیا دیں گے؟ اور پھر اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بارات ہاں آپ بتا جتنی آپ کہیں گے اتنی لے آئے. تو ذرا حوصلہ ہوتا ہے بیٹی والوں کو. اور وہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں 20-25 افراد آ جائیں ہم ان کی اچھی خدمت کر دیں. 20-25 تو لڑکا اتنا بڑا لیڈر ہے، یو سی کا کونسلر ہے، چچا اس کا یہ ہے، ماموں اس کا یہ ہے، فلانا رشتے دار یہ ہے. بھائی ہمارے کم از کم 200 افراد ہوں گے، 100 تو ہم گھر والے ہی ہیں. ویسے انتظام آپ 250 کا. تو اوپر والا سانس اوپر ہوتا ہے اور نیچے والا سانس نیچے ہوتا ہے. مجھے بتاؤ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی رویے ہیں. آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری حج ہے نا، خطبہ حج جو دی ہے جس کا میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 چیز، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا بولو نا، دونوں کو پکڑ لینا. آج ہم چل رہے ہیں کس کو پکڑو؟ کیا نواز شریف نے قرآن پکڑا؟ کیا عمران نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے کہ روز کھول کے دیکھیں کہ آج میرے لیے حکم کیا ہے؟ وہ ہمارے لیڈر ہیں. تو گمراہ کیوں نہیں ہوتا؟ نبی سچائی ہے، قیامت تک کے لیے سچائی ہے. کوئی ہماری گمراہی کو ٹال نہیں سکتا جب تک قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ تم برگد کے درخت کے نیچے کھڑے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ میں یہاں عام ٹوکری میں جمع کرنے کے لیے کھڑا ہوں. تو اس کی دماغی حالت پہ کوئی شک رہے گا کسی کو؟ بولو نا. ارے برگد کے درخت کے نیچے آپ اور بغیر قرآن کے دنیا میں کامیابی. کیا میرا نبی جھوٹ کہہ رہا ہے؟ میرا نبی غلط کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ، یہ کبھی ممکن ہے؟ ہم سمجھ لیں گے عمران خان ہماری کشتی کو پار لگائے گا، زرداری ہماری کشتی کو پار لگائے گا. مسئلہ جماعت اسلامی کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، جو رسول راستہ دیتا وہ سیدھا راستہ. کتاب کے بغیر رسول اور رسول کے بغیر ایمان کیسا ایمان؟ اللہ کی قسم ہماری کشتی پار نہیں لگ سکتی اور بڑھتا جائے گا جو دوا ہے. آپ پوچھنے کا سوال ہے لوگوں یہ شہر کون سا ہے؟ مجمع سکوت تک سب کچھ مکہ المکرمہ. لوگوں یہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی ذی الحج. لوگوں یہ میدان کون سا ہے؟ میدان عرفہ، دنیا کا متبرک ترین میدان. لوگوں دن کون سا ہے؟ یوم عاشورا. لوگوں میری بات کان کھول کے سن لو. جس طرح مکہ المکرمہ تمہارے لیے متبرک ہے، جس طرح یوم عرفہ ذی الحج میدان عرفات مکرم ہے،
تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال کسی طرح مقدر۔ آج جب میری بچیاں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا ہو، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب جیلی کاغذوں کے اوپر لوگوں کی زمینیں ہتھیائی جائیں اور اسٹیٹ اس میں شریک ہو، جب اسٹیٹ کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کیا جائے، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہر آدمی کی نظر دوسرے کی پلیٹ پہ ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج تھانے داروں کو یہ احساس ہے؟ کیا ہمارے کسی بھی ادارے کو یہ احساس ہے؟ آج جب عافیہ 85 برس کی قید بھگت رہی ہے اور میرا نبی پوری امت کے رویے کو دیکھ رہا ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج جب کشمیر کی بچیاں چیخ رہی ہوں اور خدا کی ساری طاقتیں مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار کھڑی ہوں، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی اپنے محل پہ کروڑوں لگا دے اور ساتھ جھونپڑی ہو، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جو سوچنے والی چیز، سوچنے والی چیز۔ حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ نے آ کے بتایا کہ عمر آئے اجازت مانگے، کہا بلا لو۔ آپ چارپائی سے اٹھے اور چارپائی کے بان کے نشان آپ کے پوری کمر کے اوپر تھے۔ حضرت عمر بغل گیر ہوئے، ہاتھ لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی کیسر و کسرا عیش کریں اور آپ یہ کھرنی چارپائی کے اوپر اس کے نشان آپ کے بدن کیوں؟ عمر، یہاں کی عیش کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل عیش تو آخرت کی ہے، اصل آخرت کی عیش۔ آج جب میں طویل جدوں پہ سوچتا ہوں اور پھر صبح کو اپنے رب کے لیے اٹھتا بھی نہیں، تو میرے نبی کی کیا، میرے نبی پہ کیا گزرتی ہو کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے۔ ہاں، ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری؟ ہم لڑ رہے ہیں بیمانی موضوعات پہ لڑائی، احترام ختم ہے۔ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہو کہ میرے کلمہ کو دشمنوں کی طرح لڑ رہے ہیں، گالیاں ایک دوسرے کو، چھوٹے چھوٹے مسائل فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں لاتے ہیں۔ کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی بات ہے؟ جب ہم ہاتھ یہاں باندھنے اور یہاں باندھنے پہ لڑے، ہم مسجدیں جدا کر لیں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ پہ لڑے، بات 1400 سال پہلے کی، دونوں پر جدیدہ ہستیاں اللہ جانے اور اللہ کا معاملہ جانے، اور یہ بھی سنت اور یہ بھی سنت، اور نبی کے نام پہ لڑائی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَبِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اونچی پڑھو یا نیچی پڑھو، اونچی پڑھنے کا فتویٰ ہے، نیچی پڑھنے کا فتویٰ ہے۔ یا رسول اللہ کا نام اب دشمن نے ہمارے درمیان تفریق کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو بالکل صاف سمجھ جاتا ہے اور کچھ لوگ زور سے لگاتے ہیں، قوم تقسیم ہو گئی ہے۔ قاضی حسین احمد اس کی بڑی اجتہادی بات کی تھی کہ یار دشمن کو یہ موقع نہ دو، یہاں تو نیت کے ساتھ ہے، ہم حیوں قیوم رب کو سمجھتے ہیں، باقی کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ نماز میں ہے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ آج ایک میسج لکھا جاتا ہے، ایک میسج، اور ایسے بٹن دباتے ہیں اور میسج 5000 میل دور شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کو کیا طاقتیں اللہ نے دی ہیں؟
کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں میں یہاں پڑھتا ہوں اور یہاں پڑھتا ہوں، اور اگر یہ مسجد یہاں پڑھنے والوں کی ہے میں ان کے احترام میں یہاں ہاتھ باندھ لیتا ہوں، اور یہ مسجد یہاں ہاتھ باندھنے والوں کی ہے میں ان کے احترام میں ہاتھ یہاں باندھ لیتا ہوں، تو میرا دین کا تصور یہ ہے کہ میرا رب زیادہ خوش ہو. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی مثال پہ کی. بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں فاتحہ خلف الامام پہ، تیری نماز نہیں ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہوئے میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں نے تو سب کو ایک کر دیا، میں نے تو سب کو اکٹھا کر دیا، اور میرے تو 30,000 صحابہ تھے اور وہ جنگ موسیٰ میں 1,00,000 سے ٹکرا گئے، اور یہ 20 کروڑ ہو کے اپنی بہنوں کی آبرو کو بچا نہیں سکتے. میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. آج جب مسلمانوں کا پیسہ یہودیوں کے قبضے میں، آپ جب چاروں طرف سود ہی سود چل رہا ہو، اور میرے امتی اتنے لا علم ہو گئے ہیں کہ سود ہے کیا؟ یا تیرا بڑا کاروبار ہے، یہ بیچ میں ذرا میرے بھی 2 کروڑ لگا لو. نہ کاروبار کا حساب، نہ منافع کا حساب، نہ اخراجات کا حساب، 2 کروڑ لگا دو اور وہ 2 کروڑ میں سے مجھے منافع. سود ہے. جب تک کسی بڑا کاروبار کے اول آخر کا نہیں پتا، آپ کا حصہ طے نہیں ہے. آپ منافع کے اندر حصے دار ہیں، آپ نقصان کے اندر بھی حصے دار ہیں. پراپر حساب سامنے آئے کہ ہمارا 10 کروڑ، تیرا 2 کروڑ، تیرے 2 کروڑ کی نسبت سے یہ خسارہ بھگتو اور پھر یہ 2 کروڑ کی نسبت سے یہ منافع ہو جائے گا. بچہ موبائل میں بیٹھ کے 2 لاکھ روپے کما رہا ہے، کمپیوٹر کی بیٹھ کے 2 لاکھ روپے کما رہا ہے. یہ فارن ایکسچینج کا کاروبار کرتا ہے، اور دنیا کی اتنی کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کے ساتھ وہ لین دین کر رہا ہے. یہ تو ساری کمپنیاں سودی ہیں. تیرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ بیٹا میں ان پیسوں کو ہاتھ کیوں لگاؤں گا؟ فرمایا ایمان انگارہ بن جائے گا. یہ میرے نبی کی سیرت ہے. میرے نبی امت کو سمجھا رہے ہیں حضور کیسے انگارہ بنے گا. آج تو پولیس کا چھوٹا سا افسر اوپر والے کو کہے، ایس پی ڈی آئی جی کو کہے، ڈی آئی جی آئی جی کو کہے، لیفٹیننٹ صاحب کرنل کو کہیں، کرنل بریگیڈیئر اوپر جنرل کو کہیں، آپ کا وہی حکم مانوں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اس کے ساتھ کیا سلوک ہو مجھے بتائیں ذرا. گھر میں کہو بھائی جان تو میرے پاس بھائی ہو، میں آپ کی آمدنی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اگر مجھے یقین نہیں ہوگا کہ یہ انگارہ ہے. انگارہ بچ جائے. میرے عزیزو غور کرو، یہ اہتمام چراغا بجاتے ہی لیکن شہر نہ ہو سکے کسی کے چلا. آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ابھی پروفیسر محمد اکرم صاحب ہے نا، ماشاء اللہ گفتگو فرما رہے ہیں، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے. یہ چیلنج کیا ہے؟ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایک طرف ہو گیا آج کے دجال کا بھی یہی مطالبہ. ایک طرف ہو گیا صبح اجلاس ہو رہا ہے FATF کا، آپ کے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، آپ کے ملک کا مستقبل طے ہو رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ. ہمیں پتہ ہی نہیں. 1.5 مہینہ پہلے روزنامہ جنگ نے وہ 26 کی 26 چیزیں چھاپی ہیں جو FATF میں ہیں. ساری کی ساری قرآن کی ضد ہے. کل اگر گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا تو بیان دیکھ لیجیے گا. عمران کہے گا میری وجہ سے نکلا ہے، شہباز شریف کہے گا میری محنت سے نکلا ہے، زرداری کہے گا بلاول کی محنت سے نکلا ہے. اور آپ وہ پڑھ لیں وہ کیا ہے اس کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں. آج سے 3 مہینے پہلے ہماری اسمبلی کے اندر ایک ہندو نے بل پیش کیا کہ شراب ہمارے مذہب میں بھی حرام، عیسائیت میں بھی حرام، یہودیت میں بھی حرام،
مسلمانوں میں بھی حرام، اور یہ 95% مسلمانوں کا ملک ہے، شراب پہ مکمل پابندی لگائی جائے۔ یہ بل پیش ہے، نواز شریف کو بھی شکر نہ کر دیا، عمران کو بھی، زرداری کو۔ سوائے متحدہ مجلس عمل کے ممبران کے کسی بھی پارٹی نے شراب کی پابندی کے حق میں ووٹ بولو نا نہیں۔ پاکستان کا اور یہ رمیش کے اندر کوئی اسلام کا درد نہیں اٹھا تھا۔ کون کرو دوڑو زمانہ چال کے عمل نکل گیا، ہم سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، پب جی کھیلتے رہتے ہیں، ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، پوری ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پریکٹیکل کیا ہے، رمیش کو حکم دیا ہے یہ بل پیش کرو، دیکھو قرآن کی طرف جاتے ہیں، میری طرف جاتے ہیں۔ یہ دجال ہے، جو اپنی مرضی نافذ کرے گا وہ دجال ہے۔ ہم مسجدوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سورہ کاف پڑھ لیا کرو، دجال کے فتنے سے محفوظ رہو۔ میں نے 5-6 دن پہلے سفر میں اس جگہ فجر پڑھی، ایک رکعت میری چھوٹ گئی، سلام پھرا اور نوجوان مولوی صاحب تھے، جمعے کا دن تھا، لوگوں کو کہہ رہے تھے سورہ کاف پڑھ لو، دجال کے فتنے سے محفوظ رہو، اور اگر پوری سورہ نہیں پڑھ سکتے تو پہلی 10 آیتیں پڑھ لو۔ میں نے سلام پھیرا اور میں نے ان کے پاس بیٹھ کے کہا حضرت ہم تو آج دجال کے فتنے سے بچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے ہم تو فتنے سے بچے ہو گئے، سورہ کاف پڑھ لیں، پتہ نہیں وہ فتنہ کب آنا ہے یا کب نہیں آنا۔ تو میں نے کہا حضرت دجال آ چکا ہے، دجال ہر دور میں رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ نشانیاں دجال کی پوری ہو رہی ہیں۔ اور دجال کون ہے؟ جو گن پوائنٹ پہ کہے گا مجھے خدا تسلیم کرو، زندگی کے ضابطے میں دوں گا، یہ ٹرانسجینڈر یہ ہے، کاروبار کے ضابطے میں دوں گا، میل ملاقات فری سوسائٹی، عورت جہاں چاہے پھرے، عورت جس کے ساتھ چاہے جائے، تم کون ہوتے ہو عورت کو روکنے والے؟ نبی کی سیرت میں بیان کر دو نا، میری بیٹی تم نماز گھر پہ پڑھو تو اچھا ہے، عورتوں کا وفد آیا، اللہ کے نبی یہ مرد تو آپ کے ساتھ جہاد پہ بھی جاتے ہیں، غزوات میں شریک ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں تو کوئی بھی حصہ حاصل نہیں۔ پایا میری بیٹی تم گھر میں ان کی پشتیبانی کرو گی نا تو یہ ساری سعادت تمہیں بھی حاصل ہے۔ تم گھر میں نماز پڑھو گی، مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ تم اگر باہر والے دلان میں پڑھو گی اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کمرے کے اندر پڑھو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ سب سے پچھلے کمرے میں جا کے پڑھو۔ میرے نبی کی سیرت ہے۔ دجال کہتا ہے برابر کی نوکریاں دو، ان کو پولیس میں نوکریاں دو، ان کو وزارت خارجہ میں نوکریاں دو، ان کو وزارت داخلہ میں نوکریاں دو، اور ہماری حکومتیں بلا چون و چرا وہ کر رہی ہیں، اور ہم جیوے جیوے اور آوے آوے لگے ہوئے۔ اس کے اندر ایک شرک ہے اسٹینڈ الون، آپ ڈاؤن لوڈ کریں ایف اے ٹی ایف، اسٹینڈ الون۔ وہ اسٹینڈ الون کیا ہے؟ تم نے آج کے بھارت کے مسلمانوں کے ماما نہیں بننا، تم نے کشمیر کی بات نہیں کرنی، تم نے بوسنیا اور چیچنیا کی بات نہیں کرنی، بس اپنی بات کرو۔ اور میرا نبی کہتا ہے تم جس سے واحد ہو، دانت میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہوتی ہے، تم امت واحدہ ہو، ایک کونے کے مسلمانوں کو تکلیف ہو اور پوری قوم کھڑی ہو۔ مولانا جوہر نے خلافت کی تحریک چلائی، کس لیے چلائی؟ کس لیے تحریک پاکستان چلی؟ کس لیے ان لوگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی جن کو پاکستان دیکھنا نصیب نہیں ہونا تھا؟ امت واحدہ، وہ کہتے ہیں اسٹینڈ الون۔ انہیں سب سے بڑا خوف ہی یہ ہے کہ یہ امت واحدہ۔ اور آپ یقین کریں جب رات کو خبر آئی کہ پاکستان کی اسمبلی میں شراب کے پابندی کا بل پاس نہیں کیا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اور میں نے اگلے دن سارا سوشل میڈیا چھانا،
کوئی PTI کا پرچہ خود کہے گا اللہ مجھے معاف کرنا، ان کو ووٹ دے کے میں نے اسمبلی میں پہنچا۔ سوال کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ سوال بنتا ہے مومن کا بے دلی سے نہیں ہے۔ اور ایک مسلم لیگ ایسا نہیں نکلا، سب اکٹھے ایک پیج پہ، ایک پیج پہ۔ میں بڑے ہلکے لفظ ان کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ آج دجال کی سہولت کا ہے۔ آج اگر عدالتوں میں خدا کا قانون نہیں ہے تو کن کی وجہ سے نہیں ہے؟ آج اسمبلی پاس کرے، اللہ کا قانون نہیں ہے، 3 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ اخباروں میں خبریں نہ ہو اور وہاں عورت کو بے آمنی کر دیا گیا ہے، وہاں بچی کو یہ کر دیا گیا ہے۔ آج اللہ کا قانون نافذ ہو جائے بالکل امن و امان ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ چلا کہ قیامت آ گئی ہے اور تیرے ہاتھ میں پودا ہے، وہ پودا لگا۔ یہ دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جہاں ووٹ کی پرچی میں انقلاب ہے۔ آپ کی ووٹ کی پرچی نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، آپ کی ووٹ کی پرچی نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا۔ جب میرا اللہ پوچھے گا تمہیں قتل و غارت گری کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں گن پوائنٹ پہ ضرورت نہیں تھی، تمہیں پتھر مارنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے 2 حالات صحیح دار ہے، تم نے کیوں اپنی ووٹ کی پرچی جینے حق کے لیے نہیں؟ اور مولانا مودودی یہاں مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک تعداد، کتنی تعداد؟ گجرانوالہ کی کتنی آبادی ہوگی جی رندا صاحب پورے ضلع کی؟ 50 لاکھ، اس کا 1% کتنا ہے؟ بتاؤ، کوئی نہ کوئی میتھمیٹیشین بیٹھا ہوگا جی۔ 50,000، 1%، اس کا 50% کتنا ہے؟ 25,000۔ گجرانوالہ کے اشاریہ 50%، 25,000۔ اگر آج ایک اپیل پر جماعت اسلامی کے امیر کی اپیل پر ہر خلاف قرآن و سنت بات پہ اکٹھے ہو کے کاروباروں کو چھوڑ کے چوک میں نکلا، کس کی مرضی چلے؟ مجھے بتائیں آپ، ان کی مرضی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ چور چپکے چودھری اور گنڈی رنگ پردان، ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ہم نے تمہیں کان دیے ہیں کہ پھر بندیوں کی لڑائی چھوڑو، میرے دین کی لڑائی لڑو۔ میرا نبی لڑا ہے، وہ سب سے لڑا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نبی نہیں سکتا ہے۔ جنگیں کتنی ہیں، غزوات کتنے ہیں، اور 13 سال ہے دین کے لیے۔ مدینہ پہنچے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ سارے فریقوں کو اکٹھا کر کے کہا میں فیصلے کروں گا۔ سب سے پہلے اپنا اقتدار قائم کیا، جیسے جیسے قرآن نافذ ہوتا گیا ہے آپ نافذ کرتے گئے ہیں۔ اور یہاں کہا جاتا ہے اور این مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ہم سیاست کی بات کر دی مانی۔ یہ عزیزو بڑا خطرناک دور ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ اور ایمان کیسے بچے گا؟ کالی کملی والے کے نقشے قدم پہ چلنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے۔ آج فضائے بدر پیدا ہو جائے تو اقبال کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آپ صاف ستھری زندگی اللہ کے نبی کی ہمارے سامنے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اس کے ساتھ جڑے وہ میرا لیڈر ہے، اور جو میرے نبی کی زندگی کے ساتھ لگا نہیں کھاتا وہ میرا لیڈر نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور شکر جائے گا 2 نمبر چیزیں نہیں دیں گے۔
झूठी गवाही नहीं दूंगा, तू फांसे को फांसे ला, तेरा झंडा नहीं उठाऊंगा, बरादरीज़म पे नहीं चलूंगा, फिरका बंदी पे चल के किसी की मुखालफत नहीं करूंगा। ये घटना है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं तुम पे फरिश्ते नाज़िल करूं। और अल्लाह क्या कहे? अल्लाह तो खाफू वला ताज़नु, बिल्कुल ना डरो किसी भारत से, किसी अमेरिका से। तुम रोज में तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये शहर जो कभी फर्जा है कभी इमरूज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो शहर के जिससे लरजता है शबिस्तान, वजूद होती है बंदा मोमिन की अज़ा से। अल्लाह वकार देगा, अल्लाह इज्जत देगा। जो उसको सजदा करेगा, सच्चा सजदा करेगा, अल्लाह सारी कुर्रा अर्ज़ को उसकी तारीफ और तौसीफ में बना देगा। और ये है आप अच्छा याद में बैठते हैं, अल्लाह के नबी के सलाम व इबादिल्लाह सालिहीन, नेकोकारों के साथ। यानी ऐसा अजर है, तुम मेरे बंदे बनो, तुम नेकोकार बनो, तुम मेरा झंडा लेके खड़े हो जाओ, पूरी दुनिया का मुसलमान जहां मेरी तारीफ करेगा तेरे ऊपर सलाम दे। कितनी बड़ी बात है तेरे लिए। तो बुल्ले शाह के इस बात पे बात खत्म कर रहा है, जिनको बस करी हो यहाँ एक को अलग ही चलो समझ में आया कि नहीं आया? हमारा नबी अलग समझाने के लिए है। दोनों इबादत, दोनों इबादत, पत्थर पड़ रहे हैं, दोनों इबादत, बेटियों को तलाकें हो रही हैं, लोगों अल्लाह के बंदे पर, दान शहीद हो रहे हैं, दोनों इबादत, लोगों अल्लाह के बंदे पर, लोगों अल्लाह के बंदे पर। चलो आए, आज हम बंदों के बंदे न बने, हम अल्लाह के बंदे बने। हम बोलो क्या कर रहे हैं? अल्लाह के बंदे बन रहे हैं। और आज ही मुराकबा है, ये मुराकबा एक इस्तिलाह है, तसव्वुफ की इस्तिलाह है। अपने अंदर नजर डाल, अपने अंदर नजर डाल। आज सोना नहीं है, अंदर नजर डालती, फिर उससे माफी मांगनी। एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में माफी मिलेगी, कोई ठेकेदार नहीं, सच्ची तौबा, और सुबह मस्जिद में हाजिर हो। पूरी दुनिया के अंदर फरिश्ते आपके गीत गाएंगे और अल्लाह को सिफारिश करेंगे। मैं आखिरी बात जमात इस्लामी के बारे में कर दूं। देखो, हमें दूसरी सियासी जमातों के साथ ना मिलाओ। खुदा की कसम सीटों का मसला नहीं है, इक़्तिदार का मसला नहीं। मैं सिराजुल हक को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान में मारा नहीं फिर रहा। मसला सिर्फ अल्लाह की बंदे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को कायम करने का। आपको जमात की किसी न किसी चीज से इख्तिलाफ हो सकता है, वो हमारी गलती है, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निज़ाम है। अदालतें वही फैसला करें जो अल्लाह है। हम में से हर एक कामत अल्लाह के ताबे हो जाए, हर किस्म की छोटी बड़ी तफरीक हमारे दरमियान में से खत्म हो जाए, हम अल्लाह के बंदे बन जाए, हम अल्लाह के करीब हो जाए। और मेरे अजीजों, अल्लाह ताला इतना रहीम है, इतना शफीक है कि दुनिया भर की माओ की मोहब्बतों को जमा कर दो तो अल्लाह की मोहब्बत कर दो। और मैंने बात यहीं से शुरू की थी ना कि जो बेटा घर से भागा हुआ है और वो माँ के करीब नहीं है, माँ उसी को याद करती है, तो मेरा रब भी उन बंदों का इंतजार करता है जो उससे दूर है। और जब बंदे अल्लाह के करीब आएंगे तो दुनिया में इनकलाब आएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।